الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بداه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا ملك الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرامتي لحمهم لحمي ودمهم من دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا ملكا يدور ولا بحرا يجري ولا ملكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومالك الرسالة هم فاطمة وأبوها وقالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب وتأذن لي أن أخذت إلى الأرض لأكون معهم ثالثا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحدث الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى ويقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تزال لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام ويا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وكان تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكرنا قدرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله عنه ولا مهموم إلا وكشف الله عنه ولا تعلم حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزود وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شہید کربلا بابا غریب نے
تک میرا سفر کیسے کٹا بابا، شہید کربلا بابا، غریب نینوا بابا، سنو میری یتیمی کی کہانی مختصر بابا، چھنے گوہر بندھے بازو، چلی میں ننگے سر بابا، تماچے اس قدر کھائے نہ کوئی گن سکا بابا، شہید کربلا بابا، غریب نینوا بابا، کوئی سنتا نہ تھا بابا، میں رو کر آہ بھرتی تھی، تڑپتی تھی بلکتی تھی، چچا کو یاد کرتی تھی، مجھے جب رن میں لگتا تھا تماچا شمر کا بابا، شہید کربلا بابا، غریب نینوا بابا، قدم چلتی تھی گرتی تھی، بدن پانی کا طالب تھا، ملا پانی تو زنجیروں پہ عابد کی بہار ڈالا، قسم اصغر کی قطرہ بھی نہیں میں نے پیا بابا، شہید کربلا بابا، غریب نینوا بابا، کسی غیور نے چادر ہمیں جب راہ میں بخشی، لائنوں نے نیزوں کی سر پر مار کر چینی، ہوا زخمی کبھی بازو کبھی چہرہ میرا بابا، شہید کربلا بابا، غریب نینوا بابا، جبی بالی سکینہ نے جبی نے شاہ پر رکھی، کہا بابا سکینہ پر ستم کی انتہا یہ تھی، میرے رخسار چھوٹے تھے، ید ظالم برا بابا، شہید کربلا بابا، غریب نینوا بابا، شہید
وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہوتے تو ستم ایسا نہ ہوتا بابا، آپ کے بعد مجھے سمری نے مارا بابا، آپ کے بعد مجھے سمری نے مارا بابا. چور زخموں سے ہوئی، چور زخموں سے ہوئی تیری سکینہ بابا، آپ کے بعد مجھے سمری نے مارا بابا. کیا یتیموں کو دلاسا نہیں دیتا کوئی، کیا یتیموں کو دلاسا نہیں دیتا کوئی، کیا اسیروں کا کوئی، کیا اسیروں کا کوئی گر نہیں ہوتا بابا، آپ کے بعد مجھے سمری نے مارا بابا. مجھ کو اس بات پہ ظالم نے تماچے مارے، مجھ کو اس بات پہ ظالم نے تماچے مارے. میں نے بس آپ کا سر، میں نے بس آپ کا سر شمری سے مانگا بابا، آپ کے بعد مجھے سمری نے مارا بابا. منہ کے بل ڈوڑتے نہ کیسے گری تھی جب میں، منہ کے بل ڈوڑتے نہ کیسے گری تھی جب میں، سمری نے بالوں سے تپ، سمری نے بالوں سے تپ مجھ کو اٹھایا بابا، آپ کے بعد مجھے سمری نے مارا بابا. آپ ہوتے تو ستم ایسا نہ ہوتا بابا، آپ کے بعد مجھے سمری نے مارا بابا. بہت بہت سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحبیب خدا ختم الانبیاء، آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بجے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور صلوات بجے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عاجل فرجهم. ہماری ڈسکشن جس تیزی کے ساتھ جا رہی ہے نائٹس، ہم نے ابتدا کی تھی اور ہم نے کہا تھا اور سنا تھا، ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم امام حسین علیہ السلام سے پاسٹ کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں اور فیوچر کے لیے امام زمانہ کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں. اور ایک یونیورسٹی ہے کربلا، ایک یونیورسٹی ہے، اور جس کے لیے آپ 1400 سال سے سیکھتے آ رہے ہیں اور تا قیامت اس کے اندر لیسنس موجود ہیں. ہم نے کل جو ڈسکشن کی تھی آپ کے سامنے، وہ کنیکشن یہ تھا کہ جس طریقے سے کربلا کے اندر ٹیسٹس اینڈ ٹرائلز تھے، تو روایات کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو روایات یہ کہہ رہی ہیں بھیا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے بہت زیادہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آئیں گے. اور اس کے اندر ہم نے روایات میں دیکھا کہ کہا کہ جو مخلص ہوگا صرف وہی بچے گا. اور ہم نے کہا روایت پڑھی کہ تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو، فلٹریشنز ہوں گی. پھر ہم نے کہا کہ امام کے ظہور سے پہلے there are some enemies of امام زمان علیہ السلام. اس میں سے ایک ہم نے کہا دجال کے بارے میں، اور اس دجال کے بارے میں تھوڑا سا میں 5 منٹ آپ کے سامنے ڈسکشن کروں گا اور میں آگے ڈسکشن پہ جانا چاہوں گا. میں دجال کے بارے میں ہمارا جو کانسیپٹ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہماری جو فکر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کی ایک آنکھ ہوگی اور جو کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس حدیث میں آئی ہیں ہم لٹرل وہی میننگ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے امام علی علیہ السلام کی حدیث سے ہم نے لیا کہ وہ ٹوٹے ہوئے گلاس کے اوپر گلاس سے پانی نہیں پینا، اس میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے. تو اگر وہ شیطان کا معنی وہی لیا شیطان کہ جو 1400 سال پہلے والا لے رہے ہیں 1400 years back، تو پھر میرا مائنڈ سیٹ بالکل وہ 1400 سال پہلے والا ہے. تو مجھے احادیث کو ڈفرینٹ لینس سے دیکھنا ہوگا. دجال کے بارے میں کیوں مولانا وہ میں جان گیا تو کیا کروں؟ بھائی جان گئے تو اس دشمن کے لیے پریپیئر کریں گے. یہ زیادہ تر جو ڈائبٹیز جن کو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ان کو ڈائبٹیز کے لیے وہ پہلے جانتے کہ بھائی اس میں کتنی شوگر ہے یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس سے مجھے بچنا ہے، یہ میرا دشمن ہے. بھائی دشمن آپ جانیں گے تو بچیں گے نا. آپ اگر دشمن کو ہی دوست سمجھ رہے ہیں تو کہانی تو یہاں مشکل ہے.
ہم اپنے بچوں کو وہ ہاتھ چیز میں پکڑا رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں وہ چیز پکڑا رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اٹ از گڈ فار دیم. بابا دیٹس ناٹ گڈ ایٹ آل, ڈیٹریمنٹل ہے. کیا ہم یہ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ دیٹ از سو امپورٹنٹ. تو دجال کے بارے میں ریکیپ کرتا ہوں. دیر ور 5 characteristics of دجال. نمبر 1, دجال ول بی ون آئیڈ. ون آئیڈ میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں, ضروری نہیں کہ یہاں پر ہوں. اس ون آئیڈ سے کیا مراد تھا؟ یعنی اس کے پاس ایک ہی لینس سے اس دنیا کا لینس ہے, مٹیریلسٹک ورلڈ ہے. مٹیریلسٹک ورلڈ ہے, اس کے پاس آخرت کی آنکھ نہیں ہے. اور سارے ماشاءاللہ یہ گیجٹس ہیں وہ ایک آنکھ والے ہیں, ایک سے زیادہ آنکھ ہیں بھی نہیں, اس کے پاس ون آئیڈ ہے. دوسرا ہم نے کہا تھا وہ ایک یہودی ماں سے پیدا ہوگا. تو یہودی ماں سے پیدا ہونے کا مطلب ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اپنے کلچر کو امپوز کرنے کا, مٹیریلسٹک کلچر کو امپوز کرنے کے لیے یہ سینماز کا, آرٹ کا استعمال کرے گا, موویز کا استعمال کرے گا. اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو پیچھے پورا جو کنٹرول کر رہے ہیں اگر کوئی تو جیوز ہیں. ہم نے رات کو جو ہے آج ہی جو ہے نام ہے علی بھائی کو جو ہے بکس جو ہے 4 بکس ہیں ہم نے ان کو فارورڈ کی. اگر کوئی ہو تو آپ کوئی فارورڈ کر سکتے ہیں, اس کو جا کے ریڈ کیجیے. کہ ایک بک کا نام ہی یہی ہے, ہالی ووڈ کو پورے کا پورا جیو جو ہے کنٹرول کر رہا ہے. پوری بک ہے 400-500 صفحے کی ہے, اس کو جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دجال کی جو ماں ہے وہ جیو ہے. تیسرا, اس کا کھانا پہاڑ کے برابر ہوگا. واٹ ڈز اٹ مین؟ دا ریسورسز جو یوز کرنے کے ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو سسٹم کو پھیلانے کے لیے, اٹس ہیومنگس. آپ جو سمجھتے ہیں واٹس ایپ جو فری ہے ایسے ہی فری ہے. سو جو بزنس کمیونٹی میں سامنے بیٹھے ہو جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز فری ہو تو اس کی کاسٹ کون ہوتا ہے؟ اس کی کاسٹ جو ہے آپ ہوتے ہیں. کوئی چیز فری دنیا میں نہیں آتی ہے. آج دنیا کے اندر ثابت ہو گیا ہے کہ سب سے بڑی جو مارکیٹ جو ہے وہ ڈیٹا کی ہے. آپ سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کا موبائل جہاں جہاں لے کر جا رہے جو کر رہے ہیں سب ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. اور جب آپ کے اگینسٹ میں یوز کیا جائے گا ہو سکتا ہے, آرام سے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ہیومنگس جو ہے انویسٹمنٹ یہ لوگ کر رہے ہیں. اور اس فتنے کا اس فتنہ و فساد کو جو ہے مشرق اور مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. From east to west everyone is actually will be involved actually in that. اور ہم دیکھ رہے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک, ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک کوئی بھی سے بچا ہوا نہیں ہے. اور آخری کا تھا اس کا نعرہ وانا ربکم الاعلی. وہ کہے گا میں ہوں رب. جو انسان ڈیسائیڈ کرے گا, جو خدا ڈیسائیڈ کر رہا ہے وہ نہیں ہوگا, what we will decide. اور اس کی ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے انا ربکم الاعلی کا. وہاں کہتے ہیں یہ ایسا آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم ہیں انا ربکم الاعلی. اگر ہم ساری یہ تمام چیزیں بند کر دیں تو جی کر بتاؤ. That's what they want to prove this. Now the question will come, مولانا اتنا ڈرا دیا تو آپ خود جو موبائل لے کے گھوم رہے ہیں, ذرا موبائل آپ تو سائڈ پہ رکھیں, سامنے جو ہے نا ٹیب رکھ کے آپ مجلس پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچو. کیا کریں گے آپ؟ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو اٹھا کر آپ پھینک دیجیے؟ اگر باہر سردی ہے, باہر اگر سردی ہے تو آپ گھر سے نکلنا چھوڑ دیں گے یا جیکٹ پہن کر نکلیں گے؟ باہر اگر سردی ہے تو آپ جیکٹ پہن کر نکلیں گے, اپنے آپ کو کور کریں گے. جس طریقے سے یہاں پر یہ جو مشکلات ہیں, سو دا پیرنٹس شوڈ نو دس, یہ مشکل ہے. اگر آپ نے ریئلائز نہیں کیا سو میرا انوالومنٹ, میری جو کیا نام ہے انٹریکشن یوز کے ساتھ بہت زیادہ رہتی ہے. آئی کین سے 7 out of 10 مسائل جو ہیں وہ گیجٹس کی وجہ سے ہیں. گیجٹس کی وجہ سے ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں, بچہ جو ہے ناؤ ٹینٹرم شو کر رہا ہے. ایک میں تو ایسا ڈرامہ ہوا ہمارے ساتھ, ڈرامہ ہو بچے نے اپنے آپ کو انکانشیس ڈرامہ کر رہا ہے کہ اس کو جو فٹس آ رہے ہیں, بٹ دیز فٹس آر فیک, کچھ بھی نہیں حقیقت. کیوں؟ پتہ چلا اماں نے کہا, جب بلایا تو پتہ چلا کہ صبح سے موبائل یوز نہیں کیا تھا, یہ حرکت اس وجہ سے کر رہا تھا. اور میں 5 موبائل توڑ چکے ہیں اس کے. میں پہلی دفعہ دیا کہ آپ ایک تو یہ ایج لمٹ بھی ہونی چاہیے ہے, کتنا یوزیج ہونا چاہیے, کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا, یہ تمام چیزیں میرے پاس بہت زیادہ اسٹوریز ہو جائیں گے اس میں. تو مولانا کیا کریں, اب آپ یوز ہی نہ کریں, اس کا یوزیج کیا ہونا چاہیے. اس کو ہم کربلا سے, کربلا کو
غم ہے، انسان واقعی امام حسین پر غم اس کا منائے، اس پہ آنسو آئے، آپ جو ماتم کرے ضرور کیجئے، لیکن کربلا کو منانے کے ساتھ اپنانا بھی ہے. لرن فرام کربلا اس وقت. آپ آنسو بہائیے، آنسو بہانے کے بعد یہ حرارت یہ رکنی نہیں چاہیے، یہ آگے جانی چاہیے. میں کربلا سے کچھ مثال دوں گا اور اس کو پھر میں آگے نہیں اس کو کنٹینیو کرنے کی ڈسکشن. ایک سوال ہے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. کربلا کے اندر آپ کو یاد ہوگا کوفہ میں there was a curfew and people were not allowed actually to leave Kufa and go towards Karbala. And very smartly Hazrat Hani ibn Urwa, Muslim ibn Awsajah and Habib ibn Mazahir, so انہوں نے بہت ٹرک کے ساتھ ایکسٹ کر لیا. کرفیو تھا صحیح ہے، بٹ دیر ور سم پیپل کہ اب ایکسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کرفیو، یو کین ناٹ گو آؤٹ ناؤ، واٹ از دا وے فارورڈ. اینڈ ان کوفہ انسٹرکشنز یہ تھی کہ دیٹ یو ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ رجسٹر یور سیلف ٹو گو اینڈ فائٹ اگینسٹ امام حسین علیہ السلام. امام حسین کے اگینسٹ میں جانا ہے. ناؤ دیر ور سم اسمارٹ پیپل. واٹ ڈڈ دے ڈو؟ They registered themselves, okay, کس کی لسٹ میں؟ عمر ابن سعد کے گروپ میں. وہاں سے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، سب کچھ کیا. They did that. When they reached Karbala, they said they joined the army of Imam Hussein علیہ السلام. They were smart. یعنی سارے ریسورسز کو یوز کیا دشمن کے اس کے اگینسٹ کے اندر. Now اب یہاں پر آ جائیے. اگر میں یہاں پر آنا چاہوں تو آپ کے پاس جو آرمی ہے، جو اینیمی ہے یہاں پر، وہ اینیمی یہاں پر آرمر کے ساتھ نہیں آئی ہے. یہاں پر آئیڈیاز ہیں، یہاں پر ٹرینڈز ہیں، آپ کے پاس اسکرین ٹائم ہے، آپ کے پاس الگورتھم چل رہے ہوتے پیچھے. Now use these algorithms, use this screen, use this media, use the podcasts, make something and make against the enemy of Imam Zaman عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اس فیلڈ کے اندر آپ پیچھے نہ رہیے گا. آیت اللہ خامنائی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں اگر میں رہبر نہ ہوتا، if I was not the leader، تو میں لیڈ کر رہا ہوتا سوشل میڈیا کو. سوشل میڈیا ایک پوری وار ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس پہ کبھی اب بات کروں گا. ایک ہارڈ وار ہے، ایک سافٹ وار ہے. سافٹ وار کے اندر پرابلم پتہ کیا ہے؟ سافٹ وار آپ کے گھر کے اندر بھی ہے. ہارڈ وار کے اندر پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ہارڈ وار کے اندر اگر آپ کے اوپر کوئی گھر کو اٹیک کرے، ڈیفینس لائن پہ آ جاتے نہیں آتے آپ گو نو ڈیفینس لائن. سب جو ہے آج جو اسرائیل کو جو لعنت اور ملامت کر رہے ہیں، سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ ہارڈ وار میں جاتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، دوسروں کو مارتے ہیں، لوگ سب لعنت بھیجتے ہیں کہ تم نے غلط کیا ہے، یو ڈیڈ رانگ. نمبر 1 لعنت اور ملامت ہے. آپ مجھے بتائیے ہیٹریڈ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یہاں پیپل آر ہیٹنگ ایکچولی زائنسٹ رجیم. اتنا ہیٹ پہلے نہیں تھا جتنا آج ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین. دیٹس اے گڈ سائن. مظلومیت جو ہے یہ لے کر آتی ہے. ہمیں مظلومیت امام حسین سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی. مظلومیت دلوں کو جیت دیتی ہے. امام حسین نے دلوں کو جیتا ہے. چاہے وہ ظاہر چاہتے تھے وہ جیت سکتے تھے، لیکن نہیں. امام نے کہا میں مظلومیت کے ذریعے سے جنگ کو جیتوں گا. لیکن سافٹ وار میں کیا ہوتا ہے؟ سافٹ وار کے اندر آپ اس کے اگینسٹ نہیں ہوتے ہیں. سافٹ وار میں آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو فیل بھی نہیں ہو رہا ہے بھائی تباہی ہو رہی ہے. تباہی کب ہوگی؟ کہ جب جو ہے سال گزر جائیں گے آپ کو، تب آپ ریئلائز کریں گے I have lost this battle. My son or my daughter, they are on a different path now. یہ حسین کی مجلس میں آتے تھے، کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ کیوں کہ وہ سافٹ وار کی اس کو ریئلائز نہیں کیا. اس کے اوپر میں اور بات کروں گا. شیطان جو ہے، یہ ہم یہاں پر چیپٹر کلوز کریں. دجال کا میڈیا کا یہاں پر چیپٹر کلوز کیا. شیطان جو ہے یہ آخر الزمان کے اندر کہ جب ہم نے کیا کہا تھا کنفیوژن کا یہ دور ہوگا، کنفیوژن کا ایرا ہوگا کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آیا، غیبت میں. ایک اور کام کرے گا، وہ یہ ہے جو سیکرٹ کہ جو ریلیشنز ہیں مومنین کے، ان سیکرٹ ریلیشن شپس کو اس کو ویک کرنا شروع کرے گا. اس کے پر ہمارے پاس آیتیں بھی ہیں اور روایتیں بھی ہیں، اس کو میں ذرا پڑھوں گا. ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو ہمارے پاس مومنین جو ہیں،
हमारे relationships हैं, for example between husband and wife, parents and the children, amongst the siblings, leave everyone amongst मुमिनीन। दुश्मन क्या करेगा? ये शैतान दुश्मन है। शैतान क्या करेगा? इन रिलेशनशिप्स को वीक करना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता। कुरान मजीद के बारे में क्या कहता है? कि कुरान मजीद कहता है सूरह माइदा की वर्स नंबर 91, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावा वल बग़दा। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम यह है बिटवीन अमंग्स द मोमिनीन वो हेट्रेड और एनिमिटी को लेकर आता है। इसका मतलब अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन से अगर लड़ रहा है तो समझ लीजिए इसको लड़ाने वाला कोई और नहीं है, पीछे शैतान मौजूद है। कुरान कह रहा है। यही नहीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अगर आप कुरान की आयतों को जानते देखें, कुरान की आयतों को, जब अपने ख्वाब को बताया है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाला ला बुनय्या ला तक़्सुस रुयाक अला इख्वती, that my son, do not reveal your dream what you have seen to your brothers. Why? Because فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, they will devise a plot against you. इसका मतलब क्या होगा? अगर कुछ चीज पता चलेगी तुम्हारे भाइयों को, वो तुम्हारे खिलाफ मक्र करेंगे, तुम्हारे खिलाफ प्लॉट करेंगे। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्व मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आपने कनेक्शन देखा? अपना ख्वाब नहीं बताना, प्लॉट कौन कर रहा है? शैतान कर रहे हैं, भाई करेंगे। सारा जो प्लॉट कर रहे हैं वो भाई करेंगे, लेकिन इसके आगे फौरन का शैतान बड़ा दुश्मन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये मोमिन और ये भाइयों के दरमियान में झगड़ा ये भाई नहीं कर रहे होते हैं, ये पीछे शैतान होता है, शैतान है उसके पीछे। यही नहीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तमाम द स्टोरीज ओवर नाउ आकर सजदा भी होगा, आपको याद है सूरज और चांद को सजदा करेंगे, सन एंड द मून, सन एंड द स्टार्स, एक्चुअली सूरज और चांद वगैरह को जो सजदा किया जाएगा वो सारा खत्म हो मामला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, आमतौर पर ये होता है कि अगर आपके किसी भाई ने आपको जिंदान में डाल दिया, प्रिजन में, एंड यू आर देयर इन प्रिजन फॉर 20 years and you come out and you have faced a lot of challenges and you see your father, what is the first thing you will say? You will open this Pandora's box and then अब्बा इन्होंने क्या किया and this complaint and then you start doing this thing. हम complaints का भरमार लगा देंगे। Yusuf अलैहिस्सलाम is a different man actually. When he saw his father, he says, "Hey Baba, खुदावंद मुताल ने मेरे साथ एहसान किया, he did goodness to me that he took out, he removed me from prison." और फिर एक आगे अजीब जुमला कहा, वो यही कहा कि भाइयों के दरमियान में अगर कुछ होगा तो क्या होगा? कहा बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख्वती, कि खुदावंद मुताल ने मुझे प्रिजन से निकाला और शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में झगड़ा डाला था। दैट इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। आपने कभी देखा होगा कि ये जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, अगर ये माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, इफ दे आर गोइंग टू फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, डू दे गो अलोन और दे आर इन द ग्रुप? दे गो इन अ ग्रुप। एक काम करते हैं वो जब जा रहे होते हैं तो अपने साथ क्या लगाते हैं? वो दे कीप अ रोप, वो रोप लगाते हैं और रोप को टाई करते हैं। ये किस लिए होता है? ये रोप क्यों टाई करते हैं? एक के साथ दूसरा, दूसरे का तीसरा। यानी अगर जो ऊपर जाना है, अगर एक का पैर स्लिप करे तो वो रेविन के अंदर नीचे जो खाई में जाकर नहीं गिरे, दूसरा बचाएगा। ऐसा है या नहीं है? तो खुदा की जानिब जाना है, अकेले जाना चाहते हो, यू कैन नॉट गो, यू नीड योर ब्रदर्स। आपको ईमानी भाई चाहिए हैं, आप अकेले नहीं जा सकते, गिर जाएंगे। देखें आपके सामने नहजुल बलागा से एक हदीस लेकर आता हूँ, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फइन्न यदुल्लाहि मअल जमाअ, खुदा का हाथ, यदुल्लाह
that the power of Allah subhanahu wa ta'ala is with jama'ah, is with the group. जहाँ group है power वहाँ पर है. फिर क्या हुआ? इय्याकुम वल फुरका. Imam says, do not separate yourself from a group. कभी कभार हमारे दिमाग में आता है, भाई मैं मस्जिद में नहीं जाना चाहता या चाहती हूँ इमाम बारगाह में. I don't want to go there. Okay, why? उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ये कहा, इसने वो कहा. Really, do you have a choice actually? Imam says, وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ. अकेले मत होना, तन्हा नहीं होना. क्यों? فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ. Because a person who is alone वो prey है, शिकार होगा शैतान का. फिर इमाम एग्जाम्पल देते कमा अन्न शअद मिन الغنم للذئب. जब वुल्फ हमला करना चाहता है, एक हर्ड के ऊपर हमला करना चाहता है, पहला काम ये करता है, शीप को साइड पे करता है, एक अकेला करता है उसको, और फिर अटैक करता है. इसी तरह लायन को देखें आप, उसको अगर एनिमल्स को अटैक करना हो, वो एक को जो है साइड पे करेगा, फिर अटैक करेगा. वो शैतान भी यही काम करेगा. हम चाह रहे हैं कि we want to be, हम नहीं जाना चाहता, हम घर में अकेले बैठेंगे. Then get ready. Your kids actually will be attacked by शैतान. 2018 के अंदर एक रिसर्च आई, रिसर्च नहीं आई बल्कि यूके के अंदर 2018 के अंदर एक मिनिस्ट्री बनी. उस मिनिस्ट्री का नाम क्या था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे. उस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस. मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस. आपके पास जो 2018 में प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा, तो थेरेसा ने कहा था, उसने एक इंटरव्यू के अंदर कहा, बोला आज की दुनिया की सबसे जो मॉडर्न लाइफ की जो सैड रियलिटी है वो ये है, लोनलीनेस है, इंसान तन्हा है. और यूके के अंदर गार्डियन न्यूज़पेपर के अंदर आया, और रेड क्रॉस हमारा इस्लामिक होता है, रेड क्रॉस की रिपोर्ट के अंदर कहा 9 मिलियन पीपल इन यूके दे फील दे आर लोनली. वो तन्हा फील करते हैं. और उसके ऊपर फिर आप अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे, यूके इकोनॉमी को जो कॉस्ट कर रहे हैं हर साल 32 बिलियन पाउंड्स अ ईयर दे हैव टू इन्वेस्ट. और कहते हैं इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ये जवान से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है. वो लोनली फील कर रहा है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, फिर वो क्राइम्स हैं, सब कुछ हो रहा है. किसकी वजह से? लोनलीनेस की वजह से. मेरे पास एक केस था आया. So the person came to me. He said that I was living abroad, and in that country, मुझे वहाँ पर इमाम बारगाह नहीं था, मस्जिद नहीं थी. वो कहता है कि क्योंकि मैं तन्हा था, अकेला था, कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आता था मेरे लिए सख्त हो जाता था मौलाना. मैं डिप्रेशन में चला जाता था. वो एक चीज को मैं इतना बड़ा करता था. डिप्रेशन के साथ प्रॉब्लम ही होता है, जिसको डिप्रेशन होता है वो एक चीज को क्या करते हैं, उसको बड़ा करते हैं. सही है. वो कहते हैं मेरी प्रॉब्लम हो गया. बोला माय जॉब वाज अमेजिंग, आई वाज अर्निंग गुड, मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, प्रॉब्लम ये था. अच्छा मैं अकेला था उस वक्त, तो बोला आई डिसाइडेड टू मूव. उधर मूव कर दिया मैंने. उधर इमाम बारगाह और मस्जिद के अंदर हर नमाज में आपको मिलेगा बंदा. वो कहते हैं मौलाना ये लोग जो हैं इसकी कदर नहीं जानते हैं, जो फर्श आज़ा पर बैठे हुए हैं. हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ चीज़ों को, फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है. तो देखिए यहाँ पर आकर जो ये दर्दे दिल जो होता है, आपस में जो बात करते हैं, उतने सारे में गम भूल जाता हूँ कि जब फर्श आज़ा पर आता हूँ मैं, जब मस्जिद के अंदर आता हूँ. दो भाई अगर कोई रह रहे होते हैं, थोड़ी सी टिक टिक और टिक टिक होती है. अगर आप उस टिक टिक और चिक चिक को खत्म करना चाहते हैं तो फिर आपको कब्रिस्तान में जाना चाहिए. कब्रिस्तान में कोई नहीं है, दुनिया है, दुनिया के अंदर होंगी. बच्चे जो है याद रखिएगा, when the case comes, केस आता है, अगर दो बच्चे आपस में आप भी देखते हैं लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद दोबारा बैठकर आपस में अच्छे जा रहे हैं, तो मसला नहीं है. बच्चे हैं, हालांकि इनको लड़ना नहीं चाहिए था, लड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं. अगर हम लड़ रहे हैं तो अभी क्या है, बच्चे हैं, मैच्योर नहीं हुए. अगर मैच्योर हो जाएंगे लड़ना छोड़ देंगे. किसी की बात के ऊपर उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, यू नॉट पे अटेंशन, यू नॉट पे अटेंशन. अगर बच्चा जो है लड़ने के बाद दोबारा बैठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़ने के बाद क्या करें,
چیزوں کو اپنے دل میں رکھے، یہ پرابلمٹک ہے. یہ شیعیان حیدر کردار کے ساتھ نہیں ہو سکتا. امام زمانے کے ظہور کے لیے ایک میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں خود امام زمان سے. آپ کہتے ہیں مولانا باتیں کر رہے ہیں، آپ، میں باتیں نہیں کر رہا. اگر آپ واقعتاً امام کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں، ایک ہارٹ ہونا پڑے گا. اگر ایک ہارٹ نہیں ہے امام زمانے کا ظہور نہیں ہوگا. یعنی کچھ نہیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو ختم کر دیجئے. آپ کے مولا آپ کی خاطر اس گالی کو بھی برداشت کر لینا ہے کہ مولا آپ کا ظہور چاہتا ہوں. وہ روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. امام علیہ السلام کہتے ہیں لو ان اشیاعنا، اگر ہمارے شیعہ، if our Shia وفقهم اللہ لطاعته، کہ خداوند متعال کو توفیق دے، that may Allah grant them success in obeying Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہتے ہیں؟ علی اجتماع من القلوب، اگر ان کے ہارٹس جو ہیں ایک اجتماع کر جائیں، ان کے ہارٹس ایک ہو جائیں، پھر کہتے ہیں لما تأخر عنہم الجند بلقائنا، خداوند متعال تاخیر نہیں کرے گا کہ تم اپنے مولا سے ملاقات کرو گے. پرابلم یہاں پر ہے، پرابلم یہ کہ ہارٹس جو ہیں اسکیٹرڈ ہیں. ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر آپ پلین کے اندر آپ جائیے، پلین کے اندر بیٹھے ہوئے اور آپ کو جو ہے آپ کا اگر کوئی جس کو آپ پسند نہیں، آپ جس کو پسند نہیں کرتے ہیں، you don't like that person and you find that person in that plane, you will say oh I don't want to sit actually I want to go out. اب نہیں مجھے جا کے بیٹھنا ہے. کیوں؟ ریزن یہ کہ آپ کہتے ہیں میری ڈیسٹینیشن جو ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے. مجھے بندے سے کام نہیں ہے، مجھے کس سے کام ہے؟ مجھے ڈیسٹینیشن سے کام ہے. وہ آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں. آپ بولتے ہیں بھائی 2 گھنٹے اس کو برداشت کر لوں گا، میں کر لوں گا برداشت. میں یہ ڈیسٹینیشن مہم ہے. بولتے یہاں پر جو ہے ڈیسٹینیشن کیا ہے آپ کی؟ ہے آپ کی ڈیسٹینیشن آپ کا نفس ہے یا آپ کی ڈیسٹینیشن آپ کا امام ہے؟ اگر ڈیسٹینیشن امام ہے، یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں، اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، یہ کوئی معنی نہیں رہتی ہیں، یہ کوئی معنی رہتا ہے. ایک سوال ہے محمد وآل محمد کا. آپ کے سامنے ایک ریسرچ پیش کرتا ہوں. 1947 کے اندر کرٹ لوئن نے امریکن پروفیسر تھا، اس نے ایک تھیوری پیش کی جس کو کہتے ہیں گروپ ڈائنامکس تھیوری. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یوتھ جو ہے ہوتا ہے کہ کچھ ڈفرینٹ بہیو کر رہا ہے، پیرنٹس ہیں، اور ہماری جو مائیں جو ہوتی ہیں، بہنیں جو مائیں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک سکس سینس ہوتی ہے، اسپرچول ریڈار ہوتا ہے ان کے پاس. They can sense very easily something going wrong. یہ جو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں کر رہا ہے. So she speaks. کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ Who's your friend? کون سا فرینڈ سرکل ہے؟ وہ ریڈار چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے ایک جو ہے کیا نام ہے تھیوری پیش کی کرٹ لیون نے 1947 کے اندر گروپ ڈائنامکس تھیوری. اس نے یہ کہا کہ ہمارا جو انڈیویجول بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینڈ وین وی گو اینڈ سٹ ان اے گروپ، ہمارا بیہیویئر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے بیکاز آف دا گروپ. گروپ کے جو ہیں اثرات ہوتے ہیں، ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر اچھا گروپ ہے تو اچھے اثرات ہوں گے، اور اگر برا گروپ ہے برا اثر ہوگا. اور اس کی انگلش میں کہتے ہیں نا tell me your friend's name I'll tell your character. Yeah, a man is known by the company he keeps. اس کا اثر ہے. حدیث ہے ہمارے پاس. اچھا اس نے کیا کہا؟ بولا کہ یہ اثر پڑتا ہے. اس کی ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے کتنوں نے دیکھا بنجی جمپنگ؟ یو ایس والے جو ہے نا انہوں نے دیکھا ہوگا بنجی جمپنگ. یہاں پر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے یہاں پر بنجی جمپنگ. وہ اپنے ساتھ جو روپ لگا کے اوپر سے کودتے ہیں. اللہ اکبر. ہم کودے تو ہوا میں جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون کیسے جمپ لگا کے اوپر سے نیچے. بنجی جمپنگ کہلاتی ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ جو روپ کے اندر اپنے آپ کو باندھ کے جمپ لگاتے ہیں. تو کبھی کبھار ایک گروپ میں اگر فرینڈ جا رہا ہو، فرینڈ اگر ہو تو وہ اگر جمپ لگا ڈر رہا ہوتا ہے. لیکن اسی کے فرینڈس اگر ہوں، ایک نے جمپ لگائی، دوسرے نے جمپ لگائی، تیسرے جمپ لگائی، چوتھے نے جمپ لگائی، پانچواں یہ بھی جمپ لگا رہا ہوگا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ گروپ کے اندر اس کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا. اس کو وائٹلائزیشن ملتی ہے، اس کو انرجی ملتی ہے. یہی
दरअसल अहादीस में यही कुरान के अंदर भी आया है. आप और मैं शब कद्र के अंदर, तो अगर आपको कहा जाए घर पे बैठ के आपने 6 दिन की कज़ा नमाजें पढ़नी है, मौलाना वो प्रैक्टिकल बात कीजिए, या आपने जौशन कबीर पढ़नी है 20 के बाद जो है ना सफ़े देख होता है, सख्त है ये. लेकिन अगर आप यही मस्जिद में आके बैठे हैं, आप नमाजें अमाल आवर्स एंड आवर्स कैन स्पेंड. क्यों? क्योंकि आपको वाइटलाइजेशन, आपको एनर्जी मिल रही होगी इस ग्रुप की वजह से. इसको कुरान भी कह रहा है, इसको हदीस भी कह रही है, देखो इस ग्रुप को नहीं छोड़ना. इमाम ने यही कहा, तन्हा हो गए शैतान आकर अटैक करेगा. और हम इसका हमारे दिमाग में नहीं जा रहा हो, इसने ऐसा कहा, इसने वैसे कहा, इसने ये कहा, इसने मेरी कमेटी में ये बात कर रहा है, उसने न्याज ऐसी खाई, उसने नौहा ऐसे. ये मैटर करता है? ये कुछ मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है हम सब यहाँ पर किसके लिए मौजूद हैं? हम सब यहाँ मौजूद है मौला हुसैन के लिए मौजूद है. ये मेरा और आपका नफ्स यहाँ पर नहीं चलेगा. हम यहाँ पर हर एक खादिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम. मेरी जात के ऊपर फोकस नहीं होगा, फोकस होगा तो जात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बस होगा. दैट इज सो इंपॉर्टेंट. कुरान ने इसके बारे में क्या कहा? एक आयत पढ़ो, अपने मंज़िल मसाज में आपको लेकर जाएं. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कुरान क्या कहता है? इय्याका अअबुदु व इय्याका अस्तईन. मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, मैं तेरी जो है मदद मांगता हूँ, या हम तेरी इबादत करते हैं. ये हम क्यों कहा? इसके पीछे यही है, सीक्रेट है. खुदा आपसे जो इबादतें चाहता है कलेक्टिव चल चाहता है, अकेले नहीं चाहता है. मिलकर आना खुदा की बात करते हैं, तन्हा नहीं आना. लेकिन मैं तन्हा होना चाहता हूँ. या अभी आपने जो है हदीस किस्सा पढ़ी. हम रोजाना हदीस किस्सा पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो जुमला आता है उसमें हम गौर नहीं करते हैं. मा ज़ुकिरा खबरुना हादा फी महफिलिन मिन महफिल अहलिल अर्द. आगे बढ़ो. वफीह जमउन मिन शिअतिना व मुहिब्बीना, जहां पर जमा हुए हो हमारे शिया और मुहिब्बीन. वफीहिम महमूमुन इल्ला व फर्रजल्लाहु हम्मा. खुदावंद मुताबिक हम और गम सारी मुसीबत को निकाल देता है अगर ये ग्रुप के अंदर बैठे हो. ग्रुप इंपॉर्टेंट है मेरे बुजुर्गवारों, भाइयों, दोस्तों, छोटे बहन भाइयों, ग्रुप इंपॉर्टेंट है. हमें रिवायत में हमारे पास आया कि मा मिन रहतिन 40 रजुलन, अगर 40 लोग जमा हो जाए, 40 लोग, सही है, इज्तमाउ फदअउल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फी अम्रिन, खुदा के लिए हाथ बुलंद करें दुआ के लिए, इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहु. मैं कहता हूँ घर में बैठ के मैं अमाल करना चाहता हूँ, ठीक है. There are some people, those who can connect to Allah subhanahu wa ta'ala in a better way at home. Okay, कुछ अमाल वहाँ के भी रखें, लेकिन इस्तिजाबत जम के अंदर है. इस्तिजाबत जमा के अंदर है कि अगर 40 लोग हो गए तो 40 लोगों में से कोई एक न एक ऐसा खुदावंद मुताल जो है दुआओं को कबूल कर देगा. रसूल तुर्क एक ऐसा शख्स था कि जो अच्छा शख्स, देखिए दोस्त होते, फ्रेंड्स. कुरान ने जो है मस्जिद इमाम बारगाह के बारे में क्या कहा है? खुदावंद मुताल कुरान और मस्जिद के बारे में कहता है फीही रिजाल. मस्जिद के बारे में क्या कहता है? देखो मस्जिद पर लोगों को लेकर आओ. क्यों? कि मस्जिद में शैंडियर्स है, मस्जिद में कारपेट है, मस्जिद में नियाज है. फीही रिजाल, वहां पर कौन है? There are people in the mosque with one intention. They have come to the mosque. What is the intention? युहिब्बूना अन यत्तहरू. हर एक जो है यहाँ पर पाक और पाकीज़ा होना चाहता है. कोई है यहाँ पर इस इंटेंशन से आया हो कि मैं नजासत करना चाहता हूँ, गुनाह का काम करना चाहता हूँ? There is no one. आप अपने जवान को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? उस जगह पर लेकर जाना चाहते हैं कि जहाँ पर पाक और पाकीज़ा हो. ये मजलिस मस्जिद इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? कुरान ये कह रहे हैं यहाँ लोग हैं. हम कहते हैं मौलाना ऑनलाइन मजलिस सुनूंगा मैं. कुरान कह रहे हैं रिजाल, रजुल होना जरूरी है, लोग होना जरूरी है. आप लोगों से वाइटलाइजेशन लेंगे, लोगों से मिलेंगे, वहां पर एनर्जी होगी, सिनर्जी होगी. मौलाना आप ऑनलाइन सुनेंगे. कुरान ने ऑनलाइन कॉन्सेप्ट नहीं दिया. कुरान ने कहा फीही रिजाल. ये दोस्त के साथ, यानी अजीब है.
کہ اگر آپ رسول ترک کے بارے میں سنیں، رسول ترک ایک ایسا شخص تھا کہ مجلس حسین کیا کام کرتی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ رسول ترک ایک گناہ گار شخص تھا۔ اگر امام حسین کسی کو ہدایت دینا چاہیں، یہ ایک ایسا شخص تھا کہ چاقو بھی نکال لیتا تھا، کسی کو مارتا تھا، شراب پینا اس کا معمول تھا۔ ہاں مجلس حسین میں آتا تھا، اس کو شرم تھی، تو سوچتا تھا کہ شراب پی لے تو میں ذرا منہ واش کر کے آ جاؤں، میں اتنی شرم تھی اس کے اندر۔ ایک دن تہران میں کسی گھر پہ مجلس تھی، ایک اچھا شریف انسان تھا، اچھا مجلس حسین کا عاشق تھا، یہ مجلس حسین کا عاشق تھا۔ دیکھیں اس مجلس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ یہ تبدیل کر سکتی ہے اگر یہ تبدیل ہونے والا ہو۔ کہتے ہیں کہ رسول ترک جو اس مجلس کے اندر آیا تو وہ انسان جو شریف بندہ تھا اسے دیکھا ہے کہ بدماش والی مجلس میں آ گیا ہے، سو اس کو جھجک ہوئی کہ کیا کروں ابھی میں، what should I do? Should I go and tell him and stop him? So after some while he got the courage and then he goes and says that Rasul Turk, sorry, this is not your place, please go out. رسول ترک جو تھا اس نے کہا کہ مجلس حسین ہے، چاہوں تو میں یہاں پر بہت ڈرامہ کر سکتا ہوں، میں بولا نہیں مجلس حسین ہے، سر جھکا کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو رات ہوتی ہے، رات ہونے کے بعد جو ہے جس شخص کے گھر میں مجلس تھی خواب دیکھتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ کربلا کے اندر موجود ہے امام حسین کا جو ہے کاروان موجود ہے اور یزید کا لشکر موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کے خیمے کی طرف جانے کی کوشش خواب میں دیکھا، ہوتا ہے خیمے کے در کے اوپر ایک کتا کھڑا ہوا ہے اور وہ کسی کو آنے نہیں دیتا ہے۔ میں نے غور کیا اس کتے کا چہرہ جو ہے رسول ترک کا ہے۔ وہ تو میں خواب سے بیدار ہو گیا، یا اللہ خیر، اور یہاں پہ میں نے کیا خواب میں دیکھا، اور پھر اس کو افسوس ہو گیا امام حسین کے کاروان کے اندر جو ہے خیمے کے پاس یہ کتا موجود ہے۔ اس کو تھوڑا سا اندر گلٹ ہوا، میں نے کس کو، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے۔ تو کہتا ہے کہ نیکسٹ ڈے جاتا ہے رسول ترک کے پاس، تو جاتا ہے رسول آئی ایم سوری واٹ آئی ڈیڈ یسٹرڈے، آپ مجلس میں آ سکتے ہیں آج ہمارے۔ رسول ترک کہتا ہے نو there is something fishy, you kicked me out from your majlis just last night and now آج تو مجھے کہتے ہو مجلس میں آؤ، کہانی کیا یہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے چھوڑو، بولا نہیں there is something۔ وہ پھر سٹوری سناتا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا، گریا کرنے لگتا ہے رسول پر، میں اور حسین کا کتا، کیا میرے اندر اتنی قابلیت موجود ہے کہ میں حسین کا کتا بن سکوں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ رسول ترک تبدیل ہوا، اور اس کی ایک عادت تھی مجلس حسین میں گریا کرتا تھا، اور ایسا گریا کرتا تھا کہ مجلس ختم ہو جاتی تھی، آدھے گھنٹے تک سر کو اپنے زانوں کے درمیان میں رکھ کر یہ گریا کرتا تھا۔ آیت اللہ سید احمد انصاری کہتے تھے خدا بند متعال اس مجلس کے اوپر رحم کرتا ہے کہ جہاں پر رسول ترک موجود ہوتا ہے، اس کی گریے کی وجہ سے۔ اس کا ایک دوست تھا تہران کے اندر کہ جو مجلسیں پڑھتا تھا، مداح تھا، عام طور پہ مسائل کے لیے مداح کو بلایا جاتا ہے عراق میں، تو اس کا منصور نام کے ایک اس کا فرینڈ تھا، کہتے جہاں بھی جاتے تھے تو یہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے، عاشق تھا مجلس کا، وہ تو پہنچ جاتا تھا۔ وہ ایک دن بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس تھی، وہ منصور بتانا بھول گیا، کہ بھائی مجلس میں جانا ہے۔ وہ چلا گیا مجلس کے اندر، ہوتے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس اسے پڑھی ہے تو منصور کہتا ہے کہ میں نے رسول ترک کے گریے کی آواز سنی مجلس سے، سامنے قطار گریا کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں مجلس جب تمام ہو گئی تو میں نے آ کر کہا رسول میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا مجلس کہاں ہونے والی ہے، تم کو کیسے پتا چلا؟ بولا بی بی نے خود آ کر مجھے بتایا کہ ہماری مجلس سے خبر ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ انسان اگر چاہنے والا بن جائے تو خریدار موجود ہے۔ ان خریداروں میں سے ایک جو آج کی رات جس کے ہم ڈسکشن کریں گے وہ حر ہے۔ امام نے خرید دیا حر کو۔ امام حسین مظلوم جب مکہ سے چلے ہیں، مکہ سے چلنے کے بعد ایک جگہ پر پہنچے ہیں، اس مقام پر پہنچے ہیں، حکم دیا امام نے
کہ اپنے مشکیزیں جتنے بھی ہم نے کہا مشکیزیں موجود ہیں ان سب کو پانی سے بھر دیا جائے. اب سوال یہ ہو رہا ہے مولا ضرورت نہیں ہے, ذہن میں سوال آ رہا ہے there is no need of that actually. بولا سب کے سب بھر لو, جتنے مشکیزیں ہیں جتنے برتن موجود ہے پانی سے بھر دیے جائیں. عجب ہے. اب لیکن مکہ سے جو نکلے ہیں افراد اور امام کے ساتھ موجود ہیں, جو ایک کے بعد ایک جو فلٹر کر رہے ہیں, اب ان میں وہ موجود نہیں ہے جو چو اور چرا کریں گے, سوال کریں گے امام سے. امام نے حکم دیا پانی بھر دیا جائے, پانی کے سارے مشکیزیں بھر دیے. کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ امام نے یہ پانی کے مشکیزیں کیوں بھروائے. تھوڑا ہی آگے گئے تھے تو امام کے لشکر میں سے جو آگے آگے چل رہے تھے انہوں نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی. تو فوراً پوچھا گیا اور یہ تکبیریں کیوں بلند کی جا رہی ہیں؟ کہا کہ کوفے ہم آ گئے, کوفے آ گئے. تو کوفے کا بھی وقت بہت دور ہے, کوفہ نزدیک نہیں ہے. بولا دیکھو جو کہتے سی تو دیکھو کوفہ کے درخت نظر آ رہے ہیں, کالی کالی جو ہیں شیڈز نظر آ رہے تھے دور سے, نخلستان نظر آنا شروع ہوئے, اویسس دور سے نظر آنا شروع ہوئے. تو جو رستہ جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم دیکھتے ہو ہاں نظر تو آ رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے تو کوفہ اتنی جلدی آنے والا نہیں ہے, ہمیشہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ یہ کوفہ کے درخت نہیں تھے بلکہ ایک فوج ہے کہ جو جہاں سامنے سے اس کاروان کے نزدیک ہو رہی ہے. یہ دراصل نیزے تھے جن کی سیاہی نظر آ رہی تھی. اب امام نے جب دیکھا کہ اب یہاں سے امام سے آگے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے, مولا نے کہا کہ تیار ہو جاؤ, اور کہا کہ دیکھو یہ ویپنز کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. تو مورچے بنائے گئے کہ تاکہ ایسا نہ کہ حملہ ہو جائے. لیکن فیل کیا گیا کہ یہ اٹیک کرنے کی نیت سے, حملہ کرنے کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں. امام علیہ السلام کے پاس وہ لشکر جب نزدیک آتا ہے دیکھا کہ لشکر پیاسا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ مولا نے مشکیزیں پانی کے کیوں بھروائے تھے. پیاس کسی اور کی ہے, فکر حسین کو ہے. کہا کہ حتیٰ کہ گھوڑے جو ہیں وہ بھی پیاسے ہیں. امام نے سب کو پانی پلایا, سب کو پانی پلایا. میں کہوں گا پیاسا چھوڑ دیتے تو یہ خود پیاس سے مر جاتے. بولا یہی تو فرق ہے, ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں, ہم تو ان کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں. وہ تو ایک راوی کہتا ہے, یہ وہ راوی ہے کہتا ہے کہ میں اس حال میں پہنچا کہ اتنا پیاسا تھا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں خود پانی پی سکتا. ہوتے ہوئے حسین نے, ابا عبداللہ نے اپنے چلو کے اندر ہاتھ میں لے کر مجھے پانی پلایا ہے. اور جانتے ہیں یہی مجعون ہے کہ جو روز عاشورہ امام کو شہید کرنے والوں کے اندر موجود ہے. یعنی وقت کا امام اپنے قاتل کو بھی پانی پلا رہا ہے. وہ نزدیک ہوئے اور کہا کہ پوچھا امام نے کہ کیا نیت ہے تمہاری, کہ کس نیت سے آئے ہو؟ بولا ہماری نیت کچھ نہیں ہے, ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے جہاں جہاں آپ جائیں گے, مگر یہ کہ دوسرے کو حکم آ جائے we'll not leave you. اور اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہیں, نماز کا وقت آ جاتا ہے. امام علیہ السلام تقریر کرتے ہیں, تقریر کرنے کے بعد وقت نماز آ جاتا ہے. اور اس لشکر کا جو آیا تھا 1000 کا لشکر تھا, اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس کا نام تھا ہو. امام نے کہا ہو جاؤ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو, ہم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا ابا عبداللہ, بولا ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں, ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اتنی انسانیت باقی تھی گھر کے اندر. نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو ہم خود یہاں پر نہیں آئے ہیں بلکہ یہ تمہارے خطوط ہیں, the letters what you have written to us, because of these letters we are here. خود کہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں ان لیٹرز کے بارے میں نہیں معلوم ہے, ہم لیٹرز لکھنے والوں میں موجود نہیں تھے. امام نے حکم دیا اور سارے کے سارے لیٹرز لا کے خود کے سامنے پھینک دیے گئے اور کہا دیکھو یہ سارے لیٹرز ہیں. کہا کہ دیکھیں ہمیں نہیں معلوم ہے, ہم نے لیٹرز نہیں لکھے, ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہم رہیں گے, ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ سننا تھا. تھوڑا آگے جانے کے بعد امام نے چاہا کہ دیکھو
اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ ہم تمہارے پاس آئیں تو ہم گھوڑا موڑ رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں. یہ کہنا تھا کہ حر نے لجام فرس کو پکڑا ہے اور کہا کہ اے ابا عبداللہ کہیں آپ کو جانے نہ دیا جائے گا. یہ کہنا تھا. امام حسین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، سقلت کا یا امو کا یا حر ماذا ترید، اے حر تیری ماں تیرے ماتھے میں بیٹھ جائے، تو کیا چاہتا ہے ہم سے؟ حر کہتا ہے اے ابا عبداللہ، اگر عرب میں کوئی شخص اس جگہ پر میری ماں کا نام لیتا تو میں اس کی ماں کا بھی تذکرہ کرتا، لیکن اے ابا عبداللہ میں آپ کی ماں کا تذکرہ کیسے کروں؟ میں جو سیدانی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، خیر کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ حر جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر اترا، خیموں کو دور کر دیا گیا نہر فرات سے. یہ 2 محرم سے پانی عزیزوں بڑھ چکا ہے. 7 محرم کو العطش کی صدائیں بلند ہوئی ہیں. مجھے نہیں معلوم حسین مظلوم کی پیاس کس قدر پیاس تھی، کتنی پیاس مجھے نہیں معلوم. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر پیاس یاد کرنی ہے تو امام حسین کی پیاس کو یاد کیا جائے. وہ وقت گزرتا ہے، 9 محرم آ جاتی ہے. 9 محرم کو ایسا محسوس ہوا کہ امام علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا کہ آج عصر کے وقت حملہ ہو جائے گا. امام علیہ السلام نے حضرت عباس کو کہا اے عباس جاؤ اور جا کے فوجوں کو روک لو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وقت مانگا، امام نے وقت نہیں مانگا ہے عزیزوں، مقتل میں جملے نہیں ہیں. امام نے کہا اے عباس جا کر روک لو، اور روکا گیا. اور 1 رات اور 1 دن کے لیے یہ جنگ ٹل گئی. اور جا کر کہہ دو انی لأحب الصلاة وتلاوۃ کتاب، کیونکہ حسین کو نماز سے محبت ہے اور قرآن کی تلاوت سے محبت ہے. ہم آج کی رات عبادت کرنا چاہیں. اب یہ رات ہے عزیزوں، نہ پوچھو یہ آج کی رات جو ہے کیسے بسر ہوئی ہے. یا آج کی رات جو تھی، جو شب عاشور جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو حسین کے خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ. کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. لیکن دوسری جانب کیا دیکھ رہے ہیں؟ دوسری جانب جو ہے کھیل اور تماشے اور جوا اور فسق و فجور کی محفل ہے. اس حال کے اندر، اس حال میں حر ہے جو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کہاں موجود ہے. کسی نے آ کر دیکھا، کہا ہے حر میں نے تیری ایسی کیفیت کبھی نہ دیکھی تھی. دیکھا کہ حر جو ہے کپکپا رہا ہے، جسم تھرا رہا ہے. بولا اگر مجھ سے پوچھا جاتا حر کہ اگر کوفے کا سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. اے حر یہ کیسی کیفیت ہے؟ تو کہتے ہیں حر کہتے ہیں کہ کیوں میں آج کی رات اس طریقے سے کپکپاؤں نہیں، کیونکہ حر خود کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہے. اور پھر حر باہر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ان خیموں سے کیا آواز آ رہی ہے. کہا تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، ذکر کی آواز آ رہی ہے، سجود کے اندر میں سجدے کے ذکر کی آواز آ رہی ہے، اور دوسری جانب ناچ اور گانا اور تمام محفلیں موجود ہیں. تو کہا کیا ارادہ ہے؟ حر کہتے ہیں سپیدہ سحر ہونے دو، صبح ہونے دو تو پتہ چلے گا کہ حر کیا کریں گے. کہتے ہیں کہ جاتے ہیں عمر بن سعد کے پاس. اس عمر بن سعد کو جا کے حر کہتے ہیں کہ اے عمر سعد بتاؤ کیا ہونے والا ہے. کہا کہ کل کم سے کم یہ ہوگا کہ سر تن سے جدا ہوں گے، ہاتھ جو ہیں جسموں سے جدا ہو کر کے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. بولا نہیں ہوگا. تو پھر کہا کہ ہم پھر چل دیے. بولا کہاں؟ بولا اپنے مولا حسین کے پاس. کہتے اس حال میں حر جو ہے امام حسین کے قافلے کی جانب جا رہا ہے. رستے میں بھائی ملتا ہے، اے حر کہاں کو؟ کہا مولا حسین کے پاس. کہا ہم بھی چل دیتے ہیں. بیٹا مل جاتا ہے. کہا بابا جان؟ ارے مولا حسین کے پاس. غلام ملتا ہے. ایک چھوٹا سا قافلہ بناتے ہیں اور مولا حسین کی خدمت میں جاتے ہیں. مولا حسین دور سے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے؟ تو کہا کہ حر آ رہے ہیں. ارے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہے اور ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، اس حال میں آ رہے ہیں. کہا
وہاں استقبال کے لیے جاؤ. ارے پھر آتے خود کو امام حسین کے قدموں میں گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں حل من التوبہ، حل من التوبہ. اے مولا کیا مجھ جیسے غلام کے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ ارے مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں کون ہو تم؟ یعنی گویا امام ایسا بہیو کر رہے ہیں کہ پہچان نہیں رہے ہیں، یعنی شرمندگی سے اس کو حر کو بچا رہے ہیں. کہا اے حر تم کو میں نے بھی معاف کیا، ارے میرے خدا نے بھی معاف کیا. اس کے بعد حر کہتے ہیں اے مولا کیا اجازت دیں گے کہ سیدانیوں کے پاس بھی جا کر کچھ میں معافی طلب کر سکوں؟ ارے مقتل کے جملے ہیں، سیدانیوں کے خیمے کے پاس آ کر کہتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے خاک کربلا کو اٹھاتے ہیں، اپنے سر کو ڈالنا شروع کرتے، کہتے ہیں اے کاش میں نے وہ نہ کہا ہوتا جو کہا، ارے جو کیا تھا اور کاش وہ نہ کیا ہوتا. یہ سننا تھا. سیدانیوں نے آواز بلند کی وہ محمد. ارے روز عاشورا آتا ہے، ارے حر جو ہے شرمندگی کی حالت میں شرمندہ ہے. امام حسین مظلوم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا کیا اجازت ہے کہ کیا جا کر جو ہے خود کو نثار کرو آپ پر. آپ مقتل میں جا کر دیکھے گا کتنے ہی لوگوں کو امام حسین نے جنگ کرنے سے روکا ہے، تھوڑی دیر روکا ہے، پہلی دفعہ میں اجازت نہیں دی ہے. لیکن حر وہ ہے کہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور امام نے اجازت دے دی ہے. میں کہوں گا مولا تھوڑی دیر روک لیا ہوتا، یہ تو پانی پی کر آیا ہے، کھانا کھا کر آیا ہے، اس میں سخت تھوڑی موجود ہے، لیکن شاید جواب آئے گا ارے تم نے حر کا چہرہ نہ دیکھا. ارے شرمندگی اسے مارے دی جا رہی ہے. ارے حسین اپنے مہمان کو زیادہ دیر شرمندہ نہیں دیکھ سکتا ہے. جاتے ہیں خوب لڑائی کرتے ہیں، لڑنے کے بعد جب اپنے گھوڑے سے زمین کربلا پر گرتے ہیں امام حسین مظلوم. ارے حر کے پاس پہنچتے ہیں، سر کو اپنے دامن میں رکھتے ہیں. ارے اس ماتھے پر تو تیر آ کر لگا تھا اسے صاف کرتے ہیں اور اپنی جیب سے ایک رومال اقدس کو نکال کر ارے پیشانی حر پر باندھتے ہیں. اس کے بعد شاید یہ کہا ہو اے حر تمہارا شکریہ، اور ایک اور جملہ کہا اور آپ کی زحمت تمام. امام نے کہا صدقت امک یا حر، اے حر تیری ماں نے سچ کہا تھا. اس سمت کا حرہ کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، فانت حر من دنیا والا آ گیا. اے حر تو اس دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے. میں کہوں گا مولا اس وقت حر کی ماں کا تذکرہ کیا کرنا ضروری تھا. شاید مولا یہ کہے اے حر جب ہم نے پہلے تمہاری ماں کا نام لیا تھا تو یہ نہ سوچنا کسی اور نیت سے، تمہاری ہدایت کے لیے تھا، دل پر لے کر نہ جانا. ہو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے. ماتم حسین یا 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 حسین
حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہوا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سے لگاؤ مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا خدا وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ 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 دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو جا کے علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ بیٹا حسین قیدی کیسے کسی کو دیکھے میری طرف سے کھولو تم اس کے ہاتھ جا کے بابا خفا نہیں ہے جا کر اسے بتاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہوا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے سر کا چہرہ کم
लगाओ है अकबर सीने उसे लगाओ काश ये करीमी सब याद ही रखेंगे मेहमान का पसीना खुद साफ हम करेंगे फिजा हमारी माँ का रुमाल लेके आओ रहा है अकबर सीने से लगाओ रहा है अकबर सीने से लगाओ दम सुनी अली की बेटी ने ये सदाएं आंसू बहा के उसको देने लगी दुआएं बच्चों से फिर ये बोली हुर को गले लगाओ हुर रहा है अकबर सीने मावा करबला दिया मावा 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 पुतला दिया लाशा दे टुकड़े रया लब दिया विच सहरावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा सब्र दे मालिकिनो सैन लैला के इज़्न जैसे वैदे मैं सब दी साजिश अकबर दे सीने जो सांग हटावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा जदों कैदी होके लंघिया मकतल चों बहन ज़ैनब कीता लाशा वल मावा नावे कर किधर रुकदा जावा
دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے 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 یہ ہن کا ہے وہ بھائی کا یہ بیٹے کا لاشا یہ ہن کا ہے وہ بھائی کا یہ بیٹے کا لاشا زہرا سب سے گنج شہیدہ میں کھڑا ہے زہرا کا پسر گنج شہیدہ میں کھڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے زینب تیری چادر کا خدا حافظ ناصر زینب تیری چادر کا خدا حافظ ناصر لشکر نارم اور نارم دار بچا ہے لشکر نارم اور نارم دار بچا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے موٹا پلما کے نظر آئے نظر موٹا پلما کے نظر آئے نظر اور محمد کی صدا ہے نیزوں سے یہی اور محمد کی صدا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے لیلا تیرے اکبر نے نہیں کایا ہے نیزہ لیلا تیرے اکبر نے نہیں کایا ہے نیزہ یہ نیزہ دل صفت پیغمبر میں لگا ہے یہ نیزہ دل صفت پیغمبر میں لگا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا بڑا ہے ماں جھولا جھولاتی ہے خیالوں میں ابھی تک ماں جھولا جھولاتی ہے خیالوں میں ابھی تک اب جھولنے والا نہیں باقی ہے پتہ ہے اب جھولنے والا
لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آواز بن میں چلی جس کی آواز بن میں چلی منہ پر تماشوں کے نشان مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا 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 دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا